السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت عثمان صاحب حلیمہ کے ساتھ ایک غار میں موجود ہوتے ہیں اور خنجر داغنے کے بعد لکڑی کا ٹکڑا اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لو، تم یہ سختی سے اپنے دانتوں میں دباؤ، ٹھیک ہے؟ تمہیں اس سے تکلیف ہوگی لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے، میں برداشت کروں گی حضور، میں برداشت کروں گی۔ وہ لکڑی دانتوں میں دبا لیتی ہے اور عثمان صاحب تیر نکال دیتے ہیں۔ تکلیف سے وہ لال سرخ ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب پھر سے کہتے ہیں، اب میں اسے داغوں گا، شاید تم نے ایسی تکلیف پہلے محسوس نہ کی ہو، یہ بہت درد دینے والا ہے لیکن تم نے برداشت کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب یا شافی کا ورد کرتے ہوئے زخم داغ دیتے ہیں۔ حلیمہ بہت مشکل سے یہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، تم بہت بہادر ہو، تمہارا اس سرزمین سے تعلق ہے، یہ صاف ظاہر ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مرہم لگا کر زخم باندھ دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین کون ہیں، یقیناً میں ان سے ملنا چاہتا۔ حلیمہ کہتی ہے، اور میں بھی، اگر انہیں قتل نہ کیا ہوتا میں بھی ان سے ضرور ملتی۔ حلیمہ کے بعد عثمان صاحب اپنا زخم داغنے لگ جاتے ہیں۔ حلیمہ ہاتھ بنا کر انہیں سائے میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ زخم داغنے کے بعد عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں، اور تمہارے بابا، کیا تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ حلیمہ کی ساری توجہ اس سائے میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بچپن میں عثمان صاحب اسی طرح کے سائے بنا کر حلیمہ کو کہانی سنا رہے تھے اور جس جانور کا ذکر کر رہے تھے ساتھ ساتھ میں اس کے نشان بھی بنا رہے تھے۔ ننھی حلیمہ پوری توجہ سے منظر دیکھ رہی تھی، اس لیے بالا خاتون بھی وہاں آ گئی تھی اور باپ بیٹی کو اس طرح سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ حلیمہ کی نظریں مسلسل ان نشانات پہ جمی ہوئی تھیں۔ بالا خاتون نے اس کے پاس آ کر کہا تھا، کیا ابھی تک تمہیں نیند نہیں آئی بیٹی؟ حلیمہ عثمان صاحب کے گلے لگ گئی تھی اور عثمان صاحب نے کہا تھا، اسے نیند آ رہی تھی لیکن نیند جنگل میں بھاگ گئی۔ بالا خاتون نے پوچھا تھا، کیا آپ نے اسے جنگل میں تلاش کیا؟ عثمان صاحب نے کہا تھا، ہاں ہمیں مل گئی، ہم نے اسے ڈھونڈ لیا، چلو اب اپنے بابا کو چومو حلیمہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ نے انہیں پیار کیا تھا اور پھر پوچھا تھا، کیا کوئی اور کہانی نہیں ہے؟ بالا خاتون نے کہا تھا، کہانی ختم، اب یہاں آؤ، اب چھوٹی ہرن کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے لے کر چلی گئی تھی۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب بھی حلیمہ کے ساتھ جانوروں کے عکس بنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، تو تمہیں سائے کے کھیل پسند ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم، کبھی کبھی میں ایسا کرتی ہوں، میں جب یہ کھیلتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشگوار لمحات ہے جس میں ماضی میں اس طرح رہتی تھی۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اس طرح سائے کا کھیل اتنی اچھی طرح کھیل رہے ہیں؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، میری بیٹی، وہ ہر شام اپنے باپ کا انتظار کرتی تھی، اسے سائے کا کھیل بہت پسند تھا اور وہ انتظار کرتی کہ میں آؤں اور اس کے ساتھ کھیلوں، وہ ہمیشہ میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ میری بیٹی پیاری حلیمہ، جب وہ بہت چھوٹی تھی تو ہم نے اسے کھو دیا، اگر وہ اب تک زندہ ہوتی تو وہ شاید تمہاری عمر کی ہوتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب صوفیہ نے اس سے کہا تھا، کیا تم عثمان کا دفاع کر رہی ہو پوئینا، جس نے تمہارے والدین کو بنا رحم کیے مار ڈالا اور تمہیں ان لاشوں کے درمیان اس طرح اکیلا چھوڑنے والا آدمی؟ باہر جنگل میں منگول ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور التوگا کہتا ہے، آگے ایک اور غار ہے، پھر وہاں گھوڑے کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ عثمان کا گھوڑا ہے، ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا عثمان، خاموشی سے آگے بڑھو۔ وہ سب محتاط انداز میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غار میں حلیمہ سو رہی ہوتی ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں، سو جاؤ میری بیٹی، تم ابھی چھوٹی ہو اور انہوں نے تمہیں تھکا دیا اور تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں تمہاری حفاظت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی ہرن اکثر اکیلے نہیں رہتی۔ اس لیے عثمان صاحب کو باہر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں۔ حلیمہ بھی جاگ جاتی ہے۔ باہر غار کو گھیرے ہوئے منگول سپاہی خون خون کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ التوگا کہتا ہے، اولوگان کو خبر دو کہ عثمان فرار ہو گیا، لیکن التوگا نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہو کہ میں اسے بحفاظت الجیتوں تک پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر غار میں موجود عثمان صاحب حلیمہ سے کہتے ہیں، واضح طور پہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، وہ مجھے چاہتے ہیں اس لیے تم یہی رہو، مگر حلیمہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنی حفاظت کروں گی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، جب تک میں یہاں ہوں میں خود تمہاری حفاظت کروں گا، فکر مت کرو، تمہیں میں جو کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ باہر التوگا بلند آواز سے کہتا ہے، عثمان تم زخمی بھیڑیے کی طرح مشکل میں ہو لیکن باہر نکل آؤ، باہر نکلو عثمان، ڈرو نہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب حلیمہ سے کہتے ہیں، اب دیکھو، ان کی نیت معلوم ہے، وہ مجھے نہیں ماریں گے لیکن تمہیں مار دیں گے۔ حلیمہ پوچھتی ہے، اور آپ کیا کریں گے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، فکر نہ کرو، میں ابھی باہر جا کر ان کی توجہ ہٹاؤں گا، لیکن اس حقیقت کے بارے میں غمگین نہ ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ بالا خاتون کو ڈھونڈو، میں جب ان کی توجہ ہٹاؤں گا تم بھاگ جانا، تمہاری حفاظت بالا کرے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب مشعل لیے غار سے باہر آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے التوگا کہتا ہے، تم نے ہمیں اپنے پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا لیکن تم ایک بار پھر اپنے انجام تک آ گئے ہو عثمان۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، اپنے پیچھے 40 لومڑوں کے جھنڈ کو ڈھال کے طور پر رکھنے والا بھیڑیا نہیں ہوتا، چونکہ بہت بھاگ چکے ہو اب تھک کے مر جاؤ۔ التوگا کہتا ہے، میں تمہیں بحفاظت الجیتوں تک پہنچاؤں گا لیکن تمہارے اندر ایک ہڈی بھی باقی نہیں رہے گی عثمان، نوکرو عثمان کے بازو اور ٹانگیں توڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب ان کا مقابلہ جاری رکھتے ہیں۔ اندر حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، خداوند ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پریشانی میرے دل میں کیوں گھیرا کیے ہوئے ہے؟ میں کیوں اس کی مدد کرنا چاہوں گی؟ کیوں؟ کائی قبیلے کے سردار
خیمے میں اولوگان کہتا ہے تم اگر بھیڑیے کو پنجرے میں ڈالتے ہو تو اسے بغیر ہتھیار کے چھوڑو گے، اس کے ہاتھوں کو باندھو گے اور اس کے دانتوں کو نکالو گے، ورنہ اگر ہاتھ بڑھاتے ہو تو وہ تمہارے بازو کاٹ دے گا۔ تمہاری بیٹی نے البائی بھیڑیے کو ہتھیار دیا اور ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ لوکاس کہتا ہے میں نے اپنے سورماؤں کو کائی اور بنو گرمیان کے سرحدوں پر تعینات کیا ہے، وہ اس پنجرے سے بھاگ ہی کیوں نہ گیا ہو، ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ صوفیہ کہتی ہے تم یہ مت بولو کہ تم عثمان کے بارے میں بات کر رہے ہو لوکاس، جبکہ بالا اور اس کے شہزادے ہمارے ہاتھ سے بھاگ گئے ہیں، اسے اتنا ہلکا نہ لو۔ لوکاس کہتا ہے ہم سب کو پکڑ لیں گے صوفیہ، ہمارے سورماؤں لوگان کے نوکر ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ سن کر یوسف اس سے کہتا ہے خاتون کی باتوں کو غور میں لانا تمہارے مفاد میں ہے، کیونکہ عثمان صاحب کی 72,000 سورماؤں کو شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر اولوگان البائی سے کہتا ہے تم نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی کا بھائی ہے اور تم نے اسے ہمارے درمیان میں شامل کر دیا، کیا تم اس پہ بھروسہ کرتے ہو البائی؟ تو البائی کہتا ہے مجھے اس پہ بھروسہ ہے۔ بیگم کہتی ہے میرے بھائی نے البائی صاحب کے ساتھ وفادار رہنے کی بیعت کی ہے، کیا اس کے بعد بھی کچھ ہے اولوگان؟ تو اولوگان کہتا ہے کیا تم وہ نہیں ہو جو کل تک عثمان کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے تھے؟ بھروسہ آسمان سے نہیں گرتا، کمایا جاتا ہے۔ تمہارا بھائی ہمارے سامنے خود کو ثابت کرے، نوکروں و دوسرے سردار کے بیٹے کو لے آؤ۔ ادھر غار کے باہر عثمان صاحب مقابلہ جاری رکھے ہوتے ہیں۔ التوگون سے کہتا ہے عثمان تم تھک گئی ہو، مزید برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں تم سے ہرگز رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، چلو آجاؤ کمینو۔ مزید منگول سپاہی ایک ساتھ عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی ہلچل میں ایک منگول پیچھے سے عثمان صاحب کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ حلیمہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں بھاگو بیٹی بھاگو۔ حلیمہ کو دیکھ کر التوگا کہتا ہے تو تم اکیلے نہیں ہو، پکڑو اسے اور مار ڈالو۔ منگول حلیمہ کی جانب بڑھتے ہیں تو انہیں کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے میں بالا خاتون سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں پیارے عثمان ہم پہنچ آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ التوگا کو بہت غصہ آتا ہے۔ بالا خاتون سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ساتھ ہی منگولوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ التوگا سیدھا جیرکتائی کے سامنے جاتا ہے۔ جیرکتائی اس سے کہتا ہے اب کوئی بات نہیں، اب صرف تلواریں بولیں گی، ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ برہان بھی منگولوں کو مسلسل کاٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ آئیکوت کا بالا بھی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے۔ جیرکتائی سے لڑتے ہوئے التوگا کہتا ہے میں غازی کو نوکر بناؤں گا اور وہ جسم و جان سے منگول ہوگا، وہ تمہاری طرح دو منہ والا نہیں ہوگا۔ جیرکتائی غصے سے کہتا ہے کیا میں اپنے بیٹے کو تمہارے لیے چھوڑوں گا؟ سب ختم، سب بھائی چارے کا حق ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ التوگا پہ حملہ آور ہوتا ہے اور ایک زبردست وار سے اس کا بازو زخمی کر دیتا ہے۔ التوگا پھر سے حملہ کرتا ہے مگر جیرکتائی اسے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ درمیان میں منگول سپاہی حائل ہو جاتے ہیں اور التوگا وہاں سے دوڑ پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر کی لڑائی کے بعد تمام منگول مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے سپاہی بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں سے جدا نہ کرے حضور، آپ زندہ ہیں تو ریاست زندہ ہے۔ بالا خاتون بھی آگے بڑھ کر عثمان صاحب سے گلے لگ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں عثمان تم نے یہ اکیلے کیسے کر لیا؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو، میں اکیلا نہیں ہوں، مریم میرے ساتھ ہے۔ مریم کو دیکھ کر بالا خاتون ایک دم سے اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو مریم؟ تم زخمی ہو؟ تو مریم کہتی ہے میں قبیلے میں اس طرح انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے عثمان صاحب کی مدد کے لیے گھوڑے کو دوڑا دیا، میں جب ان کی جان بچانے آئی انہوں نے میری جان بچا لی۔ بالا خاتون سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں ماشاءاللہ بیٹی، تمہارے بابا یا ماں کو ہم نہیں جانتے لیکن واضح ہے کہ تمہارا خون خالص نسل کا ہے، عثمان بھی ٹھیک ہے اور تم بھی ٹھیک ہو الحمدللہ۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں بس کر دو بالا، جلدی کرو، اب یہ التوگا کیا کرے گا ہم نہیں جانتے، یہ اب آدمی جمع کرے گا، چلو چلتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہمیں اورحان کو خبر کرنی ہوگی، وہ دوسری طرف گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب آئیکوت سے کہتے ہیں جلدی سے پیغام بھیجو، ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں، وہاں انجام دینے کو ذمہ داریاں اور کرنے کو کئی جنگیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ التوگا چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔